فتنے کا دروازہ بند ہوتا چلا گیا کہ وہ ہدایت جو وحی کے ذریعے سے دینی مقصود تھی وہ اپنے کلائمیکس کو، نقطۂ عروج کو، اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی قرآن مجید۔ اور دوسری بات یہ کہ اس ہدایت خداوندی کا وہ جو اب مقصد ہے، علامہ اقبال کے الفاظ میں نوع انسان را پیام آخرین حامل او رحمت للعالمین، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا۔ اب یہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اگرچہ ہم مانتے ہیں سابقہ کتابیں بھی اللہ کی نازل کردہ تھیں لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ کیا وجہ؟ ترجیح بلا مرجح تو ظلم قرار پائے گی، کوئی نہ کوئی بنیاد ہے ترجیح کی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ان کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہدایت کامل اور آخری ہدایت ہے۔ اگر یہ بھی گم ہو جائے تو پھر تو یا تو اس کھڑکی کو کھولیے، وہی نبوت کا دروازہ پھر کھلنا چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ اگر یہ محفوظ ہے تو پھر کوئی منطقی ضرورت اور عقلی ضرورت اس کھڑکی کے کھولنے کی نہیں۔ تو پہلا انتظام جو اللہ نے کیا ختم نبوت کے بعد جو ایک خلا پیدا ہوا ہدایت انسانی کے سلسلے میں، اس کے لیے پہلا انتظام قرآن مجید کی حفاظت۔ اب یہ کتاب محفوظ ہے تا قیام قیامت۔ اس کے معنی میں لوگ گھپلا کر لیں، اس کے ترجموں میں تحریف ہو جائے، الحاد ہو جائے، ادھر موڑ لیں ادھر تروڑ لیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ لیکن یہ ترجموں میں ہو سکتا ہے، تفسیروں میں ہو سکتا ہے، متن میں ممکن نہیں ہے۔ وہ ٹیکسٹ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ پہلا انتظام یہ۔ دوسرا انتظام جو ایک ضمانت دی ہے اللہ تعالیٰ نے اور جس کی خبر دی ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضامن تو اللہ ہے لیکن اس کی خبر دینے والے اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ دو اعتبارات سے احادیث آتی ہیں، متفق علیہ روایت ہے، لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم۔ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو امر اللہ پر پورے طور پر قائم رہے گا، جازم رہے گا۔ نہ تو کوئی شخص جو ان سے روگردانی کرے گا، علیحدگی اختیار کرے گا، چھوڑ کر جائے گا، نہ تو وہ کوئی نقصان پہنچا سکے گا اس گروہ کو، اور نہ کوئی جو کھلم کھلا مخالف ہے وہ انہیں کوئی گدن پہنچا سکے گا۔ اور یہ معاملہ اسی طرح رہے گا یہاں تک کہ قیامت۔ یہ دوسری ضمانت ہے کہ اس امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم ہے، اس لیے کہ ہدایت کا صرف نظری اعتبار سے کتاب میں محفوظ رکھنا کافی نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر انبیاء کے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کسی اپنے غیبی طریقے سے کتابیں نازل کر دیتا۔ کتاب کے ساتھ کوئی شخصیت جو ہے موجود رہنی چاہیے، کوئی گروہ انسانی موجود رہنا چاہیے جو اس کتاب پر قائم ہو، جو اس کتاب کا عملی نمونہ پیش کر سکے۔ لہذا دوسری ضمانت یہ دی گئی، اور اس کی مختلف روایات اور بھی آتی ہیں، لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، میری امت میں لازماً ایک گروہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم رہے گا۔ ایسی جماعت سے کبھی بھی دنیا بالکل خالی نہیں ہوگی۔ یہ ضمانت میں پھر عرض کر رہا ہوں کس کی ہے؟ اللہ۔ یہ در حقیقت اسی ضرورت کو پوری کرنے کا اہتمام ہو رہا ہے جو ختم نبوت کے بعد جو بھی خلا پیدا ہوا ہدایت انسانی کے اعتبار سے، اس کا جو پر کیا جانا ہے وہ ان چیزوں سے۔ یہی بات آپ کو ملے گی منفی اسلوب میں بھی، یہ تو مثبت ہے۔ منفی طور پر حضور نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو، لا تجمع امتی علی الضلالہ۔ اگر تو کبھی ایسا ہو جائے پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی پر جمع ہو جائے تو نفی ہو جائے گی اس قول کی کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، قائمین علی الحق۔ تو بات ایک ہی ہے، ایک اس کا مثبت انداز ہے اور ایک اس کا منفی پہلو ہے کہ لا تجمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں۔ اسی ضمن میں ایک تیسری جو ضمانت دی ہے وہ ضمانت وہ ہے جسے ہم مجددین امت کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک سلسلہ مجددین ہے جس کی خبر دی گئی ہے کہ ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام فرمایا ہے کہ اس دین پر اگر کچھ اور بیرونی اثرات آتے چلے گئے، کچھ پردے پڑتے چلے گئے، کچھ گردہ ادھر ادھر سے آ کے جمع ہو گیا، کچھ بدعات کا تمبار آ گیا، کوئی غلط نظریات جو ہے انہوں نے آ کر تسلط حاصل کر لیا، تو ہر 100 سال کے بعد ہر صدی کے سرے پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی شخصیت کو اٹھائے گا کہ جو اس پورے دین کو اثر نو بالکل خالص شکل میں پیش کر دے گا۔ سارا ادھر ادھر کا گند جو آیا تھا اس کو دھو دے گا، سارے جو اضافے ہوئے تھے اس سے اس کو پاک کر دے گا، جو بھی عجمی یا جو غیر اسلامی
تصورات آئے ہوئے ہوں گے انہیں دھو دے گا، جو رسوم کے اندر اور مراسم کے اندر جتنے بھی نئی نئی بدعات جاری کی گئی ہوگی ان سے بھی بالکل نکھار کر جو اصل ہے چہرہ دین حق کا، دین محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کا، اسے نکھار کر اصل صورت اس کی پھر باتیں کریں۔ یہ ہے جنہیں ہم مجددین امت کہتے ہیں۔ اور یہ جان لیجئے کہ اس کا اگرچہ جن لوگوں کو ہم نے قرار دیا ہے کہ وہ اس امت کے مجددین ہیں، ہمارے ہاں نہ مجدد معصوم ہے۔ اب اختلاف رکھیے، یہاں پر فرق ذہن میں رکھیے۔ میں نے تو آپ کو بتایا کہ مجدد کہاں ہے، حضرت ابوبکر سے بڑھ کر تو کوئی افضل نہیں، لیکن وہ بھی معصوم نہیں ہے۔ وہ سلسلہ امامت کا کانسیپٹ بالکل جدا ہے، اس کی بنیاد جدا، اس کا تصور جدا، اس کے ساتھ جتنے بھی معاملات جو ہے متعلق ہیں وہ سب بالکل مختلف ہیں۔ اور یہ جو سلسلہ مجددین امت ہے یہ کانسیپٹ کے اعتبار سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ کوئی ہمارا ہندوانہ پس منظر ہے جو اثر انداز ہو رہا ہے، کوئی مغربی تہذیب نے آ کر کوئی اپنا وعدہ بن دیا ہے، ان سب کو ہٹا کر وہ دین کی اور شرع مبین کی جو اصل اور صاف صورت ہے اس کو سر نو اجاگر کر دو۔ یہ ہے کار تجدید۔ ہم نے کوشش کی ہے اور اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ کسی کو مجدد سمجھ رہا، ایک گروہ کسی اور کو مجدد سمجھ رہا۔ جیسے جیسے زمانہ آگے چلتا ہے ماضی کے بارے میں تو رائے کچھ نہ کچھ ایک جیسی ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن یہ کہ ہم اصل لوگوں میں ہمیشہ اختلاف ہے۔ گروہ رہیں گے وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ مجدد ہے، ان کی خدمات ایسی ہیں کہ دین کی اصل شکل کو انہوں نے واضح کیا ہے، اور اوہام اور رسومات کا جو اس کے اوپر طومار آ گیا تھا اس سے انہوں نے پاک کیا ہے۔ تو کوئی کسی کو مجدد مان لے، کوئی کسی کو مجدد مان لے، یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں۔ کسی کے مجدد ماننے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس صدی میں 14ویں صدی میں یہ معاملہ دیکھیے کہ اگرچہ امت تو ہے، کہاں آپ چلے جائیے انڈونیشیا اور ملائیشیا سے موریتانیہ تک، میں نے کئی مرتبہ کیا یہ تو سالڈ علاقہ ہے نا امت مسلمہ کا۔ کہیں ٹھیک ہے وہ اس طرح سے آزاد اور خود مختار نہیں ہے جیسے ہندوستان میں ہے، لیکن امت محمد تو موجود ہے۔ اور جو ان آفیشل ایسٹیمیٹس ہے اس کے اعتبار سے اس وقت بھارت میں 15 کروڑ مسلمان ہیں۔ 12 کروڑ سے کم تو کسی نے نہیں مانا۔ جو بڑے بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، جو کسی طرح کے مبالغے اور کسی قسم کی سیاسی کوئی مبالغے کے اندر آنے والے نہیں ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ 12 کروڑ سے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ مسلمان کم ہو، البتہ یہ کہ لوگوں کا اندازہ 15 کروڑ تک آ رہا۔ تو امت وہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اب ان میں کتنے مجددین پیدا ہوئے ہوں گے، کتنے خادمین دین پیدا ہوئے ہوں گے، کتنے لوگوں نے محنتیں کی ہوگی۔ ایک ہی وقت میں وہاں حسن بننا ہے مصر میں، یہاں مولانا مودودی بھی ہے، یہاں مولانا الیاس صاحب بھی ہیں، یہاں مولانا اشرف علی تھانوی بھی ہیں، یہاں مولانا رشید احمد گنگوہی بھی ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں کسی کو کسی کے بارے میں، کسی کو کسی کے بارے میں خیال ہو سکتا ہے۔ یہ تو در حقیقت فیصلہ ہوا کرتا ہے 2-3 صدیوں کے بعد، پھر جا کر زیادہ انسان آبجیکٹیولی اندازہ کر سکتا ہے کہ کس کی کیا کنٹریبیوشن ہے۔ وہ وقتی قسم کے جو تصورات ہوتے ہیں، کچھ عصبیتیں ہوتی ہیں، کچھ تعصبات ہوتے ہیں، کچھ گروہی قسم کے اثرات ذہنوں پر ہوتے ہیں، تو وقتی طور پر تو فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ بعد میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی مجددین کے بارے میں تو ہمارے ہاں تقریباً کنسنسس ہے، اتفاق رائے ہے کہ فلاں مجدد فلاں مجدد فلاں مجدد فلاں مجدد۔ آگے چل کر تو اختلاف ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں جو بریلوی بھائی ہمارے ہیں وہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کو اس دور کا مجدد کہتے ہیں۔ دیوبندی حضرات میں بھی میں نے 2 گروہ پائے ہیں، ایک وہ جو مولانا رشید احمد گنگوہی کو اس صدی کا مجدد سمجھتے ہیں، اور ایک جو مولانا اشرف علی تھانوی کو اس صدی کا مجدد سمجھتے ہیں۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے معتقدین کا عالم تو یہ ہے کہ مولانا عبد الباری ندوی جیسا شخص، بڑی اونچی علمی شخصیت ہے ہندوستان کی، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے ان کی سوانح پر، اس کا نام ہے جامع المجددین۔ صرف مجدد نہیں، تمام مجددین کے اوصاف ان میں جمع ہو گئے۔ بہرحال یہ محبت اور عقیدت، کسی سے تعلق خاطر، یہ اس کے اثرات ہیں کہ جو فوری طور پر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے چاہے مودودی صاحب نے ہرگز اس کا دعویٰ نہیں کیا، میں خود گواہ ہوں اس کا، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ان کے ماننے والوں کے ذہن میں ہے یہ بات کہ اس صدی کے اثر مجدد ہوتے ہیں۔ یا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو میں یہ ان کے عقیدت مندوں میں اس سے بہت آگے بات سمجھتا ہوں۔ وہ تو چونکہ کچھ روحانیت کا میدان بھی ہے تبلیغی جماعت میں، تو وہاں جو غلو ہے عقیدت کا وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں صرف کلیئر کر رہا ہوں کہ اس میں کسی گھبرانے کی بات نہیں، اس لیے کہ مجددیت جو ہے ہمارے ہاں کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ جس کو ماننے یا نہ ماننے سے کوئی ہمارے ایمان و اسلام میں فرق آتا ہے۔ اگر غلام احمد قادیانی کو صرف مجدد مانا گیا ہوتا کبھی تکفیر نہ ہو۔ اب ہمارے یہ لاہوری بھائی جو ہیں جب اپنے مدافعت سے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں
کہ ہم تو صرف مجدد مانتے ہیں. ایک زمانے میں اسی وجہ سے اس بات کا قائل رہا کہ قادیانیوں کی تکفیر تو درست ہے لیکن ان کے بارے میں ہمیں توقف کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو نبی نہیں مان رہے. لیکن ثابت یہ ہوا ہے کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا. اب کوئی شخص انکار کرے تو بات اور ہے، اور کم سے کم یہ کہ مسیح موعود مانتے ہیں اور وہ مہدی موعود مانتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو انہوں نے جمع کر دیا اور دعویٰ جو ہے اس کا ثابت ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لہذا ان کے انکار سے انہیں کوئی ریلیف نہیں مل سکتا. بہرحال جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ہمارا جو یہ تصور مجدد ہے اس کو ذہن میں رکھیے. تو اب اس سے آگے بحث کو بڑھائیے. جیسے سلسلہ نبوت و رسالت اپنے ارتقائی مراحل طے کر کے